سود کے خاتمے سے متعلق سیمینار اس وقت جاری ہے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ جب میں وزیر خزانہ تھا ہم نے اس میں کافی پروگرس کی اور قریباً 30% سے کم ہم نے پاکستان میں مکمل جو آبادی ہے اس کو بینکاری سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ لیڈ رول جو تھا اسٹیٹ بینک اس وقت اس نے ادا کیا تھا۔ حال ہی میں جب میں واشنگٹن گیا ہوں تو اس کام کو جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ وہ نیدرلینڈ کی کوئین میگزیما ہے، وہ بھی ایک بینکر ہے، تو وہ پاکستان بھی اس وقت آئیں، انہوں نے اس کی تو یہ ایک جو بینکاری کا نظام ہے یہ ایک اب زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے۔ چاہے وہ آپ فاٹف آپ نے سنا ہوگا، اس کی ذکر بھی ہوا کہ ہم سراج حق صاحب نے فرمایا گرے لسٹ میں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہہ جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے، اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک کا جب ریٹ 11-12% ہوتا، سب کو پتا ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے، اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے اصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے، یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے، اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے، میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 2013-17 میں یہ کام شروع کیا، 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہیں۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سو اس سے نیت، ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ میرے سامنے، میں ان کو دیکھا مجھے یاد آ گیا، ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں، ٹھیک کریں اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حصول کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینکاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اور اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی، لیکن کوشش بھی کیا۔ یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، یہاں کچھ بینکار ہیں، یہاں جو گورنر صاحب ہیں، اس کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، یہ لوگ موجود ہیں یہاں۔ وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں، وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے، لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔
इस्लामी बैंकिंग के असासे जो हमने जो यानी कोशिश की और उनके डिपॉजिट जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन जो मैंने लेटेस्ट फिगर लिए हैं गवर्नर साहब से, वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं बैंकों के, आपके बैंक समेत, और इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 ट्रिलियन यानी 5,000 अरब के रुपए के। तो माशाअल्लाह एक बेस बन चुका है। हमें इस नीयत के साथ इसको एक कामयाब निज़ाम बनाना है पाकिस्तान में, और इनके सितंबर 2022 तक मजबूत बैंकारी निज़ाम के असासों और डिपॉजिट्स में 20 और 21% मार्केट शेयर भी हासिल है। तो यानी एक बड़ा सॉलिड आपके पास ओवर लास्ट फ्यू इयर्स एक निज़ाम अब है। अब हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है, हमने कंप्लीट करना है। वो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। जब हमने पिछली दफा ये काम किया तो ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी। जनाब सेक्रेटरी वजीर खजाना उस वक्त डॉक्टर वकार मसूद साहब थे, और उस वक्त गवर्नर साहब डिप्टी गवर्नर थे, जमील साहब और सईद अहमद साहब भी डिप्टी गवर्नर थे। मैंने उनको कहा कि जब भी आपको पाकिस्तान के लिए रकम दरकार हो और आप उसके लिए मार्केट में जाएं, तो आपने पहली प्रेफरेंस है कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, स्कूप जिसे कहते हैं, उसको तरजीह दें, उनसे ले। अगर उनके पास एपिटाइट ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आपकी मजबूरी है। जाहिर है कि कारोबार जो रियासत का कारोबार तो बंद नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको 1.5 टन 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, 75 साल से उसमें वो यानी इनग्रेव हो चुका है। उसका यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े जरा। तो 20-21% तो आपके पास इस वक्त बैंककारी इस्लामिक आ चुकी। तो एक ऑक्शन हुई, इनकी इजाजत से मैं वो शेयर कर लेता हूँ, इजाजत है आपकी। तो मुझे सेक्रेटरी खजाना मेरे पास आ, उन्होंने कहा जनाब आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहला जो है चॉइस इस्लामी बैंकों को दूं और इनसे मैं पैसे लूं। स्कूप बेसिस जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो तो 2% महंगे हैं दूसरे बैंकों से। मैंने इनको तकलीफ दी, ये तशरीफ लाए सारे बैंक हजरात। मैंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, आप इसको डिमोट कर रहे हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा भी बिड देखे, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 2% ज्यादा आप उनसे जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग से चार्ज कर रहे हो, इस मुल्क में इस्लामी बैंकिंग का राज कैसे बढ़ेगा? तो इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज भी मुझे याद है कि इन्होंने फिर अपना रेट जो है स्कूप का कम किया और फिर इनको वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने इन्हीं से लिए। तो बात ही हमारी नीयत की बात है, हमें इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फायदा हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी, लेकिन इस्लामिक बेसिस के ऊपर। अभी ये तमाम चीजें जो हैं मोस्टली कन्वेंशनल बेसिस, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर इनको भी हम साथ कोशिश कर लें, हजरत मौलाना तकी की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है ये मुख्तलिफ शरिया बोर्ड फॉरेन बैंकों में भी इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं ताकि वो प्रोडक्ट इस्लामी है कि नहीं उसको ये स्टडी करते हैं, इनका नॉलेज है, जामिया अल-अज़हर से भी इनका राब्ता है। तो मैं न सिर्फ समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें जरूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़िम्मन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का। और जो SECP है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है शायद 90% से ज्यादा वो उसको जो रेगुलेट करता है वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 20, 13 और 18 के दरमियान हमने
ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. یہ ہم نے بنائی تھی چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس میں فائنانس سے بنے دسمبر 2013 میں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں. ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائیڈ ہے, یہ میں نے فائنانس منسٹر نوٹیفائی کی کمیٹی, اس کے اوپر 3 سال کام ہوا اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کیا جو مختلف میں نے مثالیں دی, نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی, امپلیمنٹیشن کمیٹی جس کا انہوں نے آج ذکر کیا, یہ بنائیں. وہ میں ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی. میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا اور منسٹری آف فائنانس نے, دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے, عوام کسی بھی وقت ایکسس کر سکتی ہے. لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے, اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا, لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا, اس میں نے گورنر ایس سی سی پی چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا, میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا جب ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں, اس کار خیر میں حصہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سود سے متعلق سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام نے سود کو ممنوع قرار دیا ہے. اسحاق ڈار نے خطاب میں مزید کہا کہ بینکاری نظام سے شفاف لین دین کو یقینی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ہے, ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہو. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے, یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا, 2016 میں, اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا, تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے یہ تو آنے سے پہلے ہی ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے, لیکن جو ملک میں اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے, نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے, اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی.
یعنی لوسٹ انفلیشن جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا، یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں یہ اس کا ممبر ہوگا، یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں، آپ کو پتا ہوگا آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 2035. یہ ہے ہمارا، اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کرتے، اس کو شارٹن کرتے، ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی، کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے، لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو پش دینی ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے. اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے، جس کو اگمائر میں اس وقت راج ہے، اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے، میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک، کیا اس کو معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک پہ لگی، اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی، کسی چیز کی لائن نہیں لگی، کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا. 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائے ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا، ہم نے دن رات محنت کی، اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی ہونی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں ہم اس پہ اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں، میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا، ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹ آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا ہے، پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی، لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا 3ری دفعہ، میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم، اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دیتی اختیار کے 43 مہینے ہیں، اس کو مجھے زیرو کرنا پڑے. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ریسٹریشن فنڈ کو زیرو کرنا پڑے. انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بن گئے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں آپ کی ترقی ہوگی، اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے بڑی، تو یہ ساحل صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے، اور جو آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا، فیصلہ کریں آپ، کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں، 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ، انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا. آپ کو اگر یاد ہو، انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت، اس وقت 40 ارب بانٹ رہی تھی، وہ اس میں جائیں گے، اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف ریٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے.
لوگوں نے obviously پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ اسٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دی اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ اب سب کریں نا, اب فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی, اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں ابھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی. بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا. یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے, اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے نوٹ کر لی, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, پیسہ کہاں سے رکھیں مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ آپ حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک, بابا ہمارے تو پیسے ہے نہیں, حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے, اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے, اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی, یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں, شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں, اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریفلیکٹ کرنا, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے, اسے بھی اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے, ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے, ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یعنی جس پہ رہتے ہی رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی, ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا, اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں, عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے, ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں, آپ کا ڈیو ڈیلیجنس کریں, KYC کریں, جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے, آپ کی بڑی ہے, تو بڑی داڑھی والا بھائی رک جاؤ, تاڑا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے.
میں جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں. جی اس میں تو رہائش، بجلی، گیس، کتاب، سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکس نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس بالکل ٹی وی ٹیکس چلو دے دیں. ٹی وی نہ دیکھے دیا تو کوئی اسلامی نہ ہے نا. ہم نے صاحب سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم آپ کو کیا پتہ ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں. تو چلیے اس ٹیکس کو نہیں. باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں. وہ میرے ساتھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہیں. تو باجوہ صاحب آپ اپنا ایف بی آر سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں. حضرت ہمیں ثبوت دیں، ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ. ہم حاضر ہیں. اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں، میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید ایک سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو، پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو، کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش، تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں. حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا، میں کچھ آپ کو بتا دیا. باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں، باشعور ہیں، آپ کو کافی علم ہے. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس سے برین سٹارمنگ ہوئی ہے. اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے ہیں اس کی ہم کاپیز لیں گے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے. خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا. میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا. تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایک ثواب ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، اس میں کامیابی بھی دے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ. بہت شکریہ. چونکہ ابھی دعا ہوگی، سب حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد نماز ظہر بھی ہم نے ادا کرنی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار حرمت سود سے متعلق سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے پر امید ہے. بینکاری نظام اس وقت ضرورت بن چکا ہے. ملک کا مالیاتی نظام معاشی ترقی کے لیے اہم ہوتا ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ دور دراز سے بھی لوگ بینکنگ نظام میں آئیں. اسلام نے سود کو ممنوع قرار دیا ہے. کراچی میں